السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس گدی پر میں ہوں، یہ خاندان مجھ سے ہے، میں خاندان سے نہیں۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انا سے فنا تک کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ ناول لکھا ہے ایمن رضا نے۔ ایمن رضا کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے لکھا تھا انکہی، جنہوں نے لکھا تھا سلگتی محبت۔ ان کا ایک اور ناول بہت مشہور ہے، وہ ہے قلب الوطن۔ اور آج دیکھیں کیا ہوتا ہے ایپیسوڈ میں۔ ایٹ لاسٹ امید کو بنی ہونا پڑا، امید کا نکاح بھی ہو گیا عارف شاہ سے، اور مصطفیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی۔ اب پتہ نہیں مصطفیٰ کو جب پتہ چلے گا تو مصطفیٰ کی کیا حالت ہوگی۔ اور رحمان تو پٹک کے جا چکا ہے امید کو عارف شاہ کے ہاتھوں میں، اور صاف کہہ کے گیا تم نہ کبھی میری بہن تھی اور اب تو کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہو۔ اور آج دیکھیں امید کا نکاح ہوا ہے، اب کیا ہوتا ہے جب امید حویلی کے اندر جاتی ہے۔ وہ اس کی روزی چل رہی ہے، اس کا گھر چل رہا ہے، اس بچے کے ساتھ وہ سلوک کیا کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں باربینا کیا درگت بناتی ہے ٹیچر کی۔ تو درگت دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایپیسوڈز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ انا سے فنا تک ایپیسوڈ نمبر 12۔ رائٹر ہے ایمن رضا۔ جانا کو مارکیٹ میں کوئی کام تھا، تبھی وہ ہمدان کے ساتھ آئی ہوئی تھی جب کچھ لڑکوں نے جانا کو چھیڑا تھا، جس پر وہ انہیں برا بھلا کہتی غصے سے ہمدان کے پاس آئی تھی جو گاڑی میں بیٹھا تھا، جس پر وہ بھی اس کے پیچھے آئے تھے، مگر ہمدان کو اس گاڑی میں موجود دیکھ وہیں بیٹھے ہنسنے لگے۔ تم یہاں ہڈ حراموں کی طرح بیٹھے ہو، جا کے ان کا منہ کیوں نہیں توڑ رہے؟ وہ مجھے باتیں کر رہے ہیں اور تم ہو کہ آرام سے بیٹھے ہو۔ وہ نتنے پھلا کر اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ ہنس دیا۔ یار ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، خواہ مخواہ تماشا لگے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں اور کوئی بات کریں۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے بولا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ بڑے ہی بے شرم ہو، وہ تمہاری ہونے والی بیوی کو چھیڑ رہے تھے اور تمہیں تماشے کی پڑی ہے۔ وہ بازو چڑھاتی اس کی طرف پلٹتے بولی، انداز صاف جھگڑا کرنے والا تھا۔ یہ قبلس وقت ہے لڑکی، ابھی تو تم میری محبوبہ ہو، جب بیوی بنو گی تو یہ بھی کر لیں گے۔ اس کی بات پر جانا نے غصے سے اس کے پیٹ میں کونی رسید کی تھی اور روٹ کر منہ ونڈو سائڈ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ ارے اب ناراض تو مت ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں جلد بات کروں گا گھر میں۔ مگر وہ پھر بھی بغیر ہلے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ گھر آنے پر وہ جلدی سے اتر کر اندر چلی گئی، مگر اندر ڈائننگ ٹیبل پر محفل لگی تھی۔ اسے بھی وہیں بلا لیا، ساتھ ہمدان کو بھی۔ بڑے ہنسی مذاق کر رہے تھے جب اچانک ہمدان کے والد بولے، میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ عباس صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی سلیم کو کہا، جو ان کی بات پر سیدھے ہوئے تھے۔
جیسے ان کی بات کا مقصد جانتے ہوں۔ جی بھائی صاحب حکم کریں، وہ خوش دلی سے بولے۔ فریحہ بیگم اور مہناز نے آپس میں معنی خیز نظروں کے تبادلے کیے تھے۔ اب آپ جانا کو ہماری بیٹی بنا دو، میرے بیٹے کی دلہن۔ ان کی بات پر جانا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے شرم سے سرخ ہوتے چور نظروں سے حمدان کو دیکھا، جس کے خود کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ جانا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر ان کی اگلی بات پر جیسے جانا کے چہرے سے کسی نے سارے خوشی کے رنگ نوچ لیے تھے۔ میں اپنے بڑے بیٹے مہران کے لیے جانا کا ہاتھ مانگتا ہوں، اور یہ دھڑ 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 کرتے اس کی خواہشات کا محل زمین بوس ہوتا چلا گیا تھا۔ اس نے حمدان کو دیکھا، جس کی حالت خود بہت خراب تھی۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، لب پوری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے سرخ زخمی آنکھیں حمدان کی آنکھوں میں ڈال گئے، جیسے وہ انکار کی خواہاں ہو۔ مگر حمدان نے اسے دیکھتے سنجیدہ انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لمحے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ لے بھی لیتی تو اس کی محبت اس کا ساتھ دینے سے مکر جاتی۔ یہ بات اس کا دل لہو لہو کر گئی تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ لگتا ہے شرما گئے۔ مہناز بیگم کی بات پر سب مسکرا دیے تھے۔ وہ ایک ایک قدم لیتی اندر داخل ہوئی، نظریں اس ٹیچر کو مار ڈالنے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات اس ٹیچر کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ بولی ہی اپنی مقامی زبان میں تھی، اور اس حالت میں باربینا کو خود پر غصہ آیا تھا کہ کیوں وہ صحیح اردو نہیں بول پاتی۔ مگر آج اس کے بچے کا معاملہ تھا، اور ایک ماں کبھی خاموش نہیں بیٹھتی جب بات اس کے بچے پر آ جائے۔ تمہارا جرت کیسا ہوا ہمارا بچے کو ہاتھ لگانے کا؟ اس کی آواز میں جیسے اژدہوں کی پھنکار تھی کہ ٹیچر نے تھوک نکلتے ہوئے ذیشان کا بازو چھوڑا۔ وہ بھی رونا چھوڑ کر ششدر نگاہوں سے باربینا کو دیکھ رہا تھا، جو اردو میں بات کر رہی تھی۔ مطلب اسے اردو آتی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ دیکھیں میڈم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ میں بس اسے سکھا رہی تھی کہ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس کی بات پر باربینا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، اور اس نے جھٹکے سے چائے کے لوازمات سے بھری ڈش اس ٹیچر کے پیروں میں ماری تھی کہ وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ آؤ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ خوف کے زیر اثر بولی۔ ابھی زندہ ہے، تم ہوتا کون ہے ہمارے بچے کو تمیز سکھانے والا؟ وہ اسے قریب آتے شدت غصے سے پھٹتی اس کا بازو دبوچ گئی تھی، اور ٹھیک اسی طرح دبوچا جیسے اس نے کچھ دیر پہلے ذیشان کو دبوچ رکھا تھا۔ چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تو باربینا اس سے بھی زور سے دھاڑی تھی۔ تو کیا ہمارے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ انسان نہیں، اور تم استانی ہو کر اپنے پاکیزہ رتبے کا خیال غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ غصے سے اسے نیچے دھکا دیتی بولی کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ باربینا نے ذیشان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور اس کا بازو ملنے لگی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس ظالم ٹیچر کی گرفت میں تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی، میں مسٹر ذوالنون سے شکایت کروں گی آپ کی۔ وہ باربینا کو دھمکی دیتے بولی تو اس کی آنکھوں میں سمندر ٹھانٹے مارنے لگا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور رکھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے اس کا گال دہکا گئی۔ تمہارا غلام نہیں، تم یہاں ملازمت کرتا ہے۔ سے ایسے لیتے میں بات کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔
اور اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور دفع ہو جاؤ، کل سے یہاں آنے کی زحمت مت کرنا، خانہ خراب کا بچہ۔ وہ دانت پیستے بولی تو اس ٹیچر کا چہرہ توہین کے باعث سرخ ہوا تھا اور وہ اپنا سامان سمیٹتی اسے وارن کرتی نگاہوں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ ذیشان کی طرف پلٹی تو اس کی نظروں سے خوف کا تاثر غائب ہو چکا تھا، اور اب جو تاثر تھا وہاں وہ صرف اور صرف سنجیدگی کا تھا۔ ذیشان بیٹا، جیسے ہی وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے لگی، وہ ہاتھ دکھا کر اسے بیچ میں ہی روک گیا تھا، جس پر باربینا حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ آپ ہمارے سامنے اچھے بننے کا ناٹک اس لیے کر رہی ہیں نا تاکہ ڈیڈ آپ کو گھر سے نہ نکال سکے؟ اس کی بات پر باربینا پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا تھا، جو ذیشان کو پیار کرنے کے لیے بڑھا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا غلط سمجھتا تھا، اتنی نفرت کرتا تھا کہ ایسا کہہ دے اسے؟ وہ آنسو روکنے کے لیے سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ کو میرے سامنے کم از کم اچھا بننے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ آپ مجھے بورڈنگ اسکول بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ مجھے نکال کر آپ ڈیڈ کے ساتھ اکیلے رہ سکیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا بولا تو باربینا کی آنکھوں میں آنسو بے لگام ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، جسے دیکھ ذیشان بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ ایسا کوئی بات نہیں، ام تم سے سچ میں پیار کرتا ہے، مگر خیر چھوڑو، تم یقین نہیں کرے گا، آئندہ ام تمہارے معاملات میں نہیں بولے گا۔ وہ اپنے لب شدت سے دانتوں تلے کچلتے ذیشان کی اور کوئی بھی بات سنے بغیر باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے ذیشان اپنی کئی باتوں پر گلٹی محسوس کرنے لگا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ بری نہیں ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ 2 دن سے وہاں اس کال کوٹری میں بند تھی، نہ ہی اس کو کھانا ملا تھا، نہ ہی پینے کو ایک بوند پانی۔ وہ دیوار سے شکستہ حال ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بھوک زوروں کی لگی تھی۔ اسے ولید صاحب یاد آ رہے تھے اور مصطفیٰ بھی۔ مصطفیٰ؟ ہوا میں اس کے لرزتے لبوں سے مصطفیٰ کا نام نکلتا تحلیل ہوا تھا۔ مشکل وقت میں یاد بھی آئی تو کس کی؟ اس محبوب کی جسے وہ خود ہی لا تعلق کر کے آئی تھی۔ اس کو دھوکے باز قرار دے کر، اس کی ایک نہ سن کر، اسے بے مار کر وہ یہاں آئی تھی۔ پھر اس نے کیسے سوچ لیا کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی؟ وہ خوش تھی، اپنی اس سزا پر خوش تھی، کیونکہ وہ تھی ہی نہیں اس لائق کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی۔ جب اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی تھی تو وہ خود بھی خوشی حاصل کرنے کی خواہاں نہ تھی۔ مصطفیٰ دیکھو نا آج میں کس حال میں ہوں، اگر تم اس حالت میں مجھے دیکھ لیتے تو یقیناً طوفان مچا دیتے، لیکن اب حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ روتے روتے ہنس کر بولے۔ اسے آج بھی یاد تھا، اسے کبھی مصطفیٰ نے بھوکا رہنے نہ دیا تھا۔ جب ہی وہ کھانا بلائے کام کرتی رہتی تو وہ کسی جن کی طرح کھانا لے کر حاضر ہو جاتا اور اسے کھلائے بغیر نہیں ٹلتا تھا۔ آج حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، نہ جہاں اس کے پاس مصطفیٰ تھا اور نہ ہی اس کی کیئر۔ وہ ایسے ہی بندھے ہاتھوں سمیت بکھرے بالوں میں بیٹھی تھی جب 2 ملازمہ اندر آئی اور اسے باہر نکالا۔ ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے، اسے ویسے ہی پکڑ کر باہر لائی۔ جہاں وہ سب کھانے کی میز پر براجمان تھے، اس کی آمد پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ نعیم لیاقت صاحب ان سب کے داد جی۔ انہوں نے نجمہ بیگم کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ مقصد صاف تھا، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ایسی حالت میں یہاں کیوں موجود ہے، جس پر وہ انہیں اپنی نظروں کے مفہوم سے ہی سمجھا چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یارق شاہ کے نکاح میں آئی لڑکی ایک ونی ہے۔ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی جو یارق شاہ کے نکاح میں آئی ہے؟
اپنے گناہ سے واقف تو ہوگی تم۔ ان کی آواز میں روب و دبدبا تھا، مستحکم لگی تھی ان کی آواز امید کو، مگر مستحکم لہجے میں کی ہوئی بات امید کو سخت ناگوار گزری تھی۔ تصحیح کر لیجئے، بے شک میں یہاں سزا گزارنے کے طور پر آئی ہوں، مگر گناہ میں نے نہیں کیا، مجھے یہاں ظلم کرنے والے کی سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی آواز میں بدتمیزی نہیں تھی، مگر اس کی بات درست بھی تھی۔ نعیم صاحب اسے زیرک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حد ادب لڑکی، کیا تم جانتی نہیں کہ کس کے سامنے موجود ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ابا حضور سے گستاخی کرنے کی؟ اگر اپنی جان پیاری ہے تو زبان کو قفل لگا کر رہنا ہوگا یہاں۔ شمشاد صاحب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تبھی وہاں یارق شاہ حاضر ہوا تھا۔ اس نے شمشاد صاحب کی دی ہوئی دھمکی سن لی تھی۔ اب وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا امید کے جواب کا منتظر تھا۔ یقیناً وہ خاموش تو نہیں رہنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں حق اور سچ بات کہنے والوں کی جان اگلے ہی لمحے لے لی جاتی ہے۔ یقیناً میں نے یہاں آتے ہوئے جس سردار کی دیانتداری اور سچائی کے قصے سنے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں اپنی نڈر نگاہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اٹھے تھے اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، جب نعیم صاحب کی آواز نے انہیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شمشاد، ان کی پکار پر وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ مگر ابا حضور، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، یقیناً اسے اس کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ شمشاد صاحب نے منمناتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ 2 دن سے بھوکی اور پیاسی ہو اور ہٹ دھرمی کا ابھی تک یہ عالم ہے۔ تمہیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ نجمہ بیگم نے اسے طنز کرتے ہوئے کہا تو نعیم صاحب محظوظ ہوئے تھے۔ تو کیا وہ 2 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی اپنے اندر اتنی ہمت رکھتی تھی کہ شاہ حویلی کے لوگوں کا مقابلہ کر سکے؟ نعیم صاحب نے اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ کوئی تو بات انہیں بھی کھٹک رہی تھی اس میں، جس پر وہ اسے کوئی سزا نہیں دے رہے تھے، ورنہ ایسی جرت رکھنے والے کو وہ موت کی نیند سلانا اچھی طرح جانتے تھے۔ جو بھی ہو لڑکی، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ تم یارق شاہ کی دلہن بن پاؤ گی۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی دھول کے خاک برابر بھی نہیں سمجھتی، کجا کہ تمہیں اپنی بہو تسلیم کرنا خواب سی بات ہے۔ اس لیے میرے بیٹے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج سے تم سب ملازماؤں کے ساتھ کام کروایا کرو گی، چاہے وہ باورچی خانہ ہو یا حویلی کی صفائی، تم ہر ایک کام کرو گی، زبان پر ایک بھی شکوہ لائے بغیر، نہ ماتھے پر شکن۔ اگر تم نے ہٹ درمی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں کوڑوں کی سزا ملے گی۔ وہ اس کو سب کے سامنے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر امید نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کسی بچے کو دیکھا ہو۔ اول تو میں یہاں سزا کاٹنے آئی ہوں اور وہ میں کاٹ رہی ہوں، اور دوسری بات، نہ ہی مجھے آپ کے بیٹے میں دلچسپی ہے، نہ ہی میں آپ لوگوں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی رشتہ جوڑوں۔ میری نصیحت ہے آپ کو کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے کوسوں دور رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے لال میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ یارق شاہ کو دیکھتی ہوئی وہ دانت پیستے بولی، جو لبوں پر ہاتھ رکھتے دلچسپی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کی وارننگ تھی۔ آخر وہ سمجھتے کیا تھے یارق شاہ کو؟ وہ غصے سے پلٹی جب وہ وہاں آتے بلاول صاحب سے ٹکرا گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وقت تھم گیا تھا۔ کچھ تو دکھا تھا امید کو ان کی آنکھوں میں کہ وہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ بھی گمسم اس کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہے تھے جنہوں نے کسی بہت پرانے کی یاد دلائی تھی انہیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور یہ رہی میری شیرنی۔ واہ کیا ٹکا ٹکا کر جواب دیے ہیں
2 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی ایسی ہمت تھی. میں تو 2 وقت کی روٹی نہ کھاؤں تو تیسرے وقت منہ سے آواز نہیں نکلتی. اس سے پہلے کوئی کھانا دے دے اس کے بعد مجھ سے کوئی بات کرے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی عام ونی ناول نہیں ہے جس میں جو ہے ہیروئن جو ہے وہ مظلوم ہوگی اور روتی چلاتی رہے گی. یہ شیرنیاں جو ہے نا یہ روئیں گی نہیں، یہ رلا دیں گی، یہ خون کے آنسو رلا دیں گی اگلوں کو. ایک شیرنی دوسری سٹون لیڈی، ان دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کون سی بلائیں اپنے سر بھنڈ لی ہیں. اور جس طرح سے شمشاد صاحب تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بادشاہ سلامت کی گستاخی پہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دیتے. لیکن بہرحال وہ ٹائم گزر گیا، ورنہ شاید ان ناولوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہیروئن جو ہے دیوار میں چن دی جاتی. بہرحال کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو؟ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.